أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے آپ سب کے لیے، اور سب سے زیادہ دعا اس بات کی ہے کہ آپ وقت پہ کلاس میں آئیں. لیسن نمبر 39 کریں گے آج ہم لوگ، اور اس میں ہم لوگ کریں گے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے، اور اسی وجہ سے میں اس کو اتنی دیر میں شروع کر رہی ہوں کہ سارے ہی لوگ آ جائیں، ان کی کلاس مس نہ ہو، اور وہ ریکارڈنگ کے بجائے لائیو کلاس میں سنیں، کیونکہ یہ قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھ میں اگر آیا تو پھر اللہ کے حکم پہ بھی آنا شاید کہ آسان ہو جائے. کہ تاکید پیدا کرنا، جب کوئی بات کہی جا رہی، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویک کی کلاس میں بھی دیکھا تھا کہ الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے، کبھی کبھی الفاظ کے آرڈر کی وجہ سے بات بہت ہیوی ہو جاتی ہے، جو کہ اردو ترجمے کے اندر آ نہیں سکتی ہے. ہم سبحان اللہ، ہم نے تو اردو ترجمے پہ ہی، اس پہ بھی ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر بہت اللہ نے توفیق دی اور اپنی تھوڑی سی طلب ہوئی تو ترجمے تک ہی پہنچ پاتے ہیں. تو پھر وہ ترجمہ صحیح ہوتا نہیں ہے. ترجمہ صحیح ہونے سے میرا مطلب ہے ترجمے میں وہ پوری بات آتی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، ہم بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی ہلکے سے کہہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اور ہم زندگی اپنے ہی سٹائل میں گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آج کا لیسن بہت امپورٹنٹ. تو چلتے ہیں کلاس کی طرف، اور دیکھیے ساری اسکرین ہمیشہ کی طرح. میرے لیے یہ بہت ہی چیز فائدہ کرتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس فائدے کو ضرور اٹھائیں. میں جب بھی کوئی کتاب اٹھاتی ہوں، کچھ کرتی ہوں، تو ہمیشہ پہلے پیج سے ہی اس کو دیکھتی ہوں، اور یہاں بھی آپ دیکھتی ہیں اسکرین پہ بھی میں کوشش کرتی ہوں، حالانکہ میری پی ڈی ایف پھر بڑی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ لے کے چلوں شروع سے. تو جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا، کون سے وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ میں جو مین لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جملے کے شروع میں انا ایڈ کر دیا جاتا ہے. انا، جب بھی کوئی جملہ انا، یہ یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں انا ایڈ کر دینے سے جملے کے ترجمے میں ہم بے شک کا ترجمہ تو کرتے ہیں، بے شک لگاتے ہیں اس انا کے، اسی وجہ سے کہ نو ڈاؤٹ کہ اب آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بعد اس کے حق ہونے میں میرے نہ دل میں کوئی شک ہونا چاہیے، نہ عمل میں کوئی شک ہونا چاہیے. اب ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اب جو بات آگے آئے گی اس میں یہ حق ہے، اور اگر وہ حکم ہے تو اس حکم پہ چلنے میں ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. دوسری چیزیں تو کیا ہوتی ہیں جو ہم اپنے نفس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ہم کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ فائدہ ہے، اور آپ نے بہت موقعوں پہ دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے کچھ اپنے نفس کو آگے کیا، اللہ کے حکم کو پیچھے کیا، اور ایسا لگا کہ فائدہ ہوا، لیکن ایک ہی گھنٹے بعد چند سال، ہم نے 1 گھنٹہ کا ٹائم بھی میں نے دیا، اور پھر میں نے کہا چند سال کے بعد احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے اس وقت جو اپنے نفس کے حساب سے چلے اس کا یہ نقصان ہے. اور یہ جو میں نے آگے والی بات کہی ہے یہ بھی خوش قسمتوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو یہ ریئلائز کر لیں کہ اس وقت ہم نے اللہ کا حکم توڑا، تو دیکھیں اس چیز میں ہمیں اسی کام میں 2 سال بعد یہ نقصان اٹھانا پڑا، ورنہ اکثر 90% آف دا لوگ مطلب اس بات کو ریئلائز بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو اگر ہمیں کبھی ہماری ضمیر کی آواز ایسی، اس کو دبائیں نہیں، اس کو سننا ہے، تو اکثر ہم ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہماری رسی کھینچتے ہیں
وہ ہم کسی اور طرف اس رسی کے کھینچنے کو کسی اور اسٹوری سے لگا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, اور ہم نہیں احساس کر پاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ انا بے شک, پھر اب کوئی بھی کبھی شک نہ کریں آگے جو بھی بات, تو انا سے انا کا اضافہ کرتے ہیں اور اس سے ایک بہت زیادہ تاکید کا معنی جملے میں آ جاتا ہے. جیسے اگر ہم یہ کہیں, ہم نے کیا لیا تھا, زید صالح لیا تھا, کیا تھا ہمارا, جب انا اس کے اوپر داخل ہوگا, زید صالح, زید نیک ہے, ٹھیک ہے. اب اگر انا جب آئے گا تو یہ زید کی, یاد رکھیں مبتدا کو رفع سے لے کے چلا جاتا ہے. یہ بھی ترجمہ کرنے میں بڑی دقت آتی تھی جب گرامر نہیں پتا ہوتی تھی. انا زیدن ہو جائے گا اور خبر رفع کی حالت میں ہی رہے گی. انا کیا کرتا ہے, جملہ اسمیہ کے مبتدا کو رفع کی حالت سے نصب کی حالت میں لے جاتا ہے. اب ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ کے شروع سے ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اعراب کیا ہوگا, مبتدا کا بھی رفع ہوگا اور خبر کا بھی رفع ہوگا جملہ اسمیہ کا, ٹھیک ہے. تو اب چونکہ انا جب داخل ہوا اس نے رفع کی حالت کو نصب کی حالت میں چینج کر دیا, اس لیے اب ہم کیا کرتے ہیں, اس کو کہنے لگتے ہیں اسم انا. اب مبتدا نہیں کہتے کیونکہ مبتدا کو تو رفع میں ہونا تھا نا, اب اس کو کہتے ہیں اسم انا, انا کا اسم. اب ریلیٹ کیا کریں, مجھے بتانا نہ پڑے. اسم انا, یہ دیکھیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ مضاف ہے, تو اس لیے انا کا اسم. اور یہ ہو گیا خبر انا, خبر ہوئی انا اگر ہم عربک میں لکھیں. تو اب اس کو جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر نہیں کہتے, کیونکہ جملہ اسمیہ کا اگر یہ مبتدا ہونا تھا تو یہ رفع کی حالت ہونا تھا, تو یہ نصب کی حالت میں ہے. تو اب یہ کہلاتا ہے اسم انا اور خبر انا. یہ دقت آتی ہے جب ہلکی سی, وہی بات ہوتی ہے کہ جب ہم ہلکی سی کوئی چیز بتائیں تو ظاہر ہے انسان وہ سب اپلائی کرتا ہے اور پھر وہاں چیزیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں, تو پھر آدمی پریشان ہوتا ہے. جب ہم لوگ کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا قرآن میں, اور کہتے تھے جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتی تھیں کہ لفظ اللہ کے اعراب کو کبھی بدلے نہیں. اگر لفظ اللہ کے اعراب کو بدلیں گی تو میننگ پورا بدل جائے گا. اللہ کا ترجمہ ہم لوگوں نے سکھلایا تھا, سیکھا تھا, اللہ نے, رفع کی حالت ہے نا تو نے سے کیا تھا, اور اللہ کا ترجمہ اللہ کو یہی بتایا گیا تھا کہ نصب میں آپ اللہ کو کریں. اب وہ جملہ جو ان اللہ سے ہے, اب یہ انا کی وجہ سے ان اللہ, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اگر اس کے بعد کوئی بات ہے, یہاں بھی اس جملے میں اللہ سبحانہ و تعالی فاعل ہی ہے. بے شک اللہ تعالی نے ہی ہوگا, کون ہی ہوگا. اب جب بتایا گیا تھا, میں بتا رہی ہوں اپنی گرامر کی اسٹوڈنٹس کو جو کہ قرآن بھی کر رہی ہیں, ان کو جب بتایا گیا کہ اللہ تو آپ نے کریں اور اللہ تو کو کریں, لیکن انا کے بعد وہ جب ورڈ ورڈ ٹرانسلیشن میں دیکھتی ہیں کہ یہ تو نصب کی حالت میں اور یہاں ترجمہ ہو رہا ہے اللہ کو, پھر وہ پریشان ہوتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, نصب کی حالت میں کو آ رہا ہے. یاد رکھیں کہ یہ مبتدا ہی ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا قادر ہے نا. قدیر کا مطلب کیا ہے, قادر ہے نا. تو اللہ ہی قادر ہے. اگر آپ اس کو نصب کی حالت والا سمجھیں گی تو میننگ ایک دم الٹی سمجھیں گی اور سب کچھ غلط ہو جائے گا, بہت ہی زیادہ غلط ہو جائے گا. تو یاد رکھیں کہ یہ اسم انا ہے, یہ ہے مبتدا ہی, انا کی وجہ سے یہ حالت نصب میں چلا گیا. بس اتنی سی بات آپ کو یاد رکھنی ہے. تو اب جب بھی دیکھیں گے انا کے بعد آنے والا اسم آپ کو ہمیشہ حالت نصب میں نظر آئے گا, اور وہ حالت نصب میں وہ ہے مبتدا, لیکن وہ حالت نصب میں کیوں چلا گیا, اس کی مجبوری ہو گئی, کیونکہ انا کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والے مبتدا کو کس میں لے کے چلا جاتا ہے, نصب میں.
تو اس لیے ہو گیا ان زیدن صالحن، اور اسی کو خیال رکھتے ہوئے یہ کریں گے ہم۔ اب یہاں دیکھیں یہ جملہ ہے آپ کا اللہ غفور، اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ غفور بھی جو ہے یہ والا کی میننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ غفور بنا میننگ کیے ہوئے اب ہم کریں گے ترجمہ، جس سے وقت پہ ہماری کلاس ختم ہو جائے۔ اب ان جملوں پہ انا داخل کرنا ہے۔ جب انا داخل کریں گے تو ہم مبتدا کو حالت رفع سے نصب میں لے کے جائیں گے۔ ان اللہ غفور، انا کی وجہ سے اب لفظ اللہ چلا گیا نصب کی حالت میں، لیکن جو حکم یا جو بات اللہ غفور میں تھی سیم وہی ترجمہ اب زیادہ تاکید کے ساتھ، انڈیڈ کے ساتھ، بے شک کے ساتھ، یہ سب انگلش اور اردو کے لفظ آپ استعمال کریں لیکن اصل لفظ آپ سمجھ جائیں کہ انا کے ساتھ جب یہ بات کہی گئی تو اب اپنے دل میں ایک رائی کا دانہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس سے بہت الیکٹران کے برابر وہ بھی بڑا ہی ہو گیا، اتنا بھی شک لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بے شک وہ غفور ہے، لیکن مغفرت کی شرائط کے ساتھ، مغفرت کی طلب کرنے والے کے لیے، سوری کہنے والے کے لیے نہیں کہ ہم آج سوری کہیں کل پھر اسی پہ قائم۔ مغفرت کی صحیح طلب اور مغفرت کی وہ جو پانچوں شرائط ہیں ان کے ساتھ مغفرت طلب کرنے والے کے لیے ان اللہ غفور ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بتائے گا مغفرت کی کیا 5 شرائط ہے توبہ کی؟ اللہ کیا شرائط ہے، کوئی بتائے گا؟ توبہ، جیسے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ بات اس لیے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہم، جی ہاں سائمہ بتائیں۔ سب سے پہلے تو اپنے اس گناہ پہ دل سے شرمندہ ہونا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہونا چاہیے۔ 3 ہی یاد آ رہی ہے اس وقت۔ اور جس کا اس گناہ اگر کو کسی کرنے کا، میں جو حق جی ہے جی، وہ لوٹانا ہے۔ ہاں اگر کسی سے اس معاملے میں کسی سے زیادتی ہوئی ہو تو اس کا حق لوٹانا ہے، اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اور ایک اور ہے کہ دیکھیں اب یہ ساری ان شرائط کے ساتھ ہے نا، تو ہمارا اور موت سے پہلے ہونا چاہیے۔ ہاں وہی بتانے جا رہے تھے کہ موت کا فرشتہ دکھنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وقت بھی، یا سورج کے ویسٹ سے صرف موت ہی نہیں، سبحان اللہ، رات میں سوتے وقت مغفرت ضرور کی دعا کر کے سونی ہے، ورنہ صبح پچھتاوے کا ٹائم نہ آ جائے۔ جس دن سورج ویسٹ سے نکل گیا اس دن بھی موت کا فرشتہ، یا سورج پچھم سے نکل گیا تو اس دن بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ 5 شرائط ہیں جو ہم کو پتا ہونا چاہیے۔ ہم جب دیکھتے واقعی اگر ان 5 شرائط کے ساتھ ہم توبہ کریں تو آپ کو پھر وہ 99 قتل والا واقعہ، وہ سارے واقعے بڑے اچھے ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ جب بھی یہ واقعہ بتایا جائے تو ڈیٹیل سے بتایا جائے ان شرائط کے ساتھ۔ ہم پھر سوچتے ہیں جب اس کے 99 قتل معاف ہو گئے، سبحان اللہ، میں نے تو قتل تھوڑی کیا، تھوڑی غیبت ہی کر رہے ہیں، قتل جیسے گناہ تو نہیں کیے، زنا جیسے گناہ تو نہیں کیے۔ بے شک اگر توبہ کی شرائط کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی گناہ ان شرائط کے ساتھ کوئی کرے، بلکہ توبہ کے ٹاپک پہ ہی لگتا ہے آج کلاس ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کو پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ گناہوں پہ جو بھی سائمہ نے بتایا ان سب شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مفہوم ہے کہ اگر سارے بندے نیک ہو جائیں، آج سے سب ڈیسائیڈ کر لیں، پوری انسانیت ڈیسائیڈ کر لے کہ اب کوئی گناہ نہیں کرے گی، فرشتہ صفت ہو جائیں گے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ پھر کچھ لوگوں کو پیدا کریں گے جو، اب ہم سب تو فرشتہ صفت ہو گئے نا انشاءاللہ، تو ایک قوم پیدا کریں گے جو انسان صفت کے ساتھ ہوگی، وہ گناہ کرے گی اور پھر اس طرح توبہ کرے گی۔ یہ توبہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، لیکن ہمیں توبہ ہم کرتے ہیں استغفار کی، یہ صرف تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، استغفر اللہ کی تسبیح، کیونکہ ہمیں استغفر اللہ کی میننگ ہی نہیں پتا ہے، اس میں سین تا لگی ہوئی ہے،
سین تا کی میننگ حمزہ جو لگی ہوئی اس سے میں کی میننگ آ گئی، میں کر رہی ہوں. اور استغفر مطلب کہ سین تا جو لگی شدید طلب، مطلب ایسی طلب ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں. یہ سین تا کا مطلب کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ اگر بخشش نہیں ہوئی تو جنت کے علاوہ جہنمی بچی ہوئی ہے. اور غین فارا کا میننگ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت زیادہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر اس کو چھوڑے بھی نہ، اور سچے پکے دل سے توبہ کی، پھر ہو جائے گا. کیونکہ اتنے سالوں کی پریکٹس ہے توبہ کرنے، کیونکہ اللہ جو ہے نا ہم کو ہمارے دل سے اسکین کرتا ہے. کبھی کبھی ہم خود بھی کو بھی اتنا اچھا نہیں جان پاتے. اب پھر وہ غلطی ہو گئی، جیسے ہماری غیبت کی 30 سالہ پریکٹس ہے، 50 سالہ پریکٹس ہے، اور میں نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ کسی حال نہیں کروں گی اب میں، کیونکہ بہت ہی ناپسندیدہ ہی نہیں گھناؤنا جرم ہے. تو لیکن بھائی اتنے سالوں کی پریکٹس ہے، اب جاتے جاتے ہی جائے گی. تو پھر زبان سے نکل گئی بات، پھر ہم بول رہے ہیں. جیسے ہی دماغ میں اگر ہم سچی پکی توبہ کریں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ الرٹ کریں گے فرشتوں کو، اسے یاد دلاؤ. تو جیسے ہی ہم کو یاد آ جائے فوراً زبان روک لینی ہے، اسی جگہ بولنا ہے کہ غیبت ہم نے کر دی. ہم کو جب ہم کھل کے غیبت کر رہے ہیں تو اقرار بھی کر لیں کہ ہم نے کر لی، اور پھر معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گی. لیکن جس وقت اب سیکنڈ ٹائم بھی ہم معافی مانگ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جو آج طرح طرح کے اسکینس آ رہے ہیں نا، جس میں آپ دیکھتی ہیں کہ کیا کیا چیز نہیں اسکین ہو جا رہی ہے نا، ہر اینگل سے امیج آتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھنا، ہم اس جنریشن کے لوگوں کو، اس وقت کے لوگوں کو بہت آسان ہو گیا. صحابہ لوگوں کو تو یہ ساری چیزیں امیجن کرنی تھی، ہم تو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ اگر ہم چاہیں تو ایمان میں اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں، لیکن بس چاہتے نہیں ہم. اللہ غفور. تو جب انا داخل ہوا تو بے شک اللہ غفور، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یاد رکھیں. جیسے رحیم مبالغے کا صیغہ ہے نا، فعول بھی مبالغے کا ہی صیغہ ہے. بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ. وہ اریز نہیں کرتا ربر سے، وہ ڈیلیٹ کر. دیکھیں اب ڈیلیٹ بھی ہم لوگ کو ہی سمجھ میں آ سکتا ہے. پہلے زمانے کے لوگوں کو تو بھائی وہ کسی چیز سے کوئلے ویلے سے لکھتے، پھر اس کو مٹاتے تو کچھ تو نشان رہ جاتا نا ہوگا. اور اب تو ہمیں پتا ہے کہ پوری ہم پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں، غلطی سے سیو نہیں ہوا یا ڈیلیٹ بٹن دب گیا تو ایسا ڈیلیٹ ہوتا ہے کہ پھر ہم خود ہی روتے رہتے ہیں، ہے نا. تو ڈیلیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ غفور ایسے ہے کہ گناہوں کو ایسے ڈیلیٹ کرتے ہیں کہ پھر وہ کبھی نظر نہیں آتا. لیکن ہم بھی صحیح طور پہ استغفار کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بہترین معاملہ کرے. تو ان اللہ غفور. چلتے ہیں اب آپ لوگوں کو لیتے ہیں. سائمہ آپ ہی آ جائیں سب سے پہلے. چلیں سیکنڈ والا کریں، بلکہ تھرڈ والا کریں. نیچے ایسے آسانی ہوتی نا، ایسے ایسے جا کے پھر وہ عجیب سا کنفیوژن ہوتا ہے. پہلے یہ کریں گے. چلیں شاباش. ان المعلمین اب یہ مجتہدین ہو جائے گا. خبر تو رفع کی حالت میں ہی رہے گی نا سائمہ. اسی میں ٹھیک ہے، میں اس میں ہی کنفیوز. ٹھیک نہیں بس اس کو میں ایک بار پھر بول دوں، سب کو بول دوں کہ جی. انا کے داخل ہونے پر مبتدا نصب کی حالت میں چلا جاتا ہے اور خبر رفع کی حالت میں ہی رہتی ہے. اور اب اس کو نہ ہم مبتدا کہیں گے اور نہ ہی پیور خبر کہیں گے جملہ اسمیہ کی، بلکہ یہ ہو جائے گا انا داخل ہونے کے بعد اسم انا، اور یہ ہو جائے گا خبر انا. ٹھیک ہے، یہ صرف خبر رہے گی. اب نہیں، اب خبر تو اسی فارم میں رہے گی، رفعی حالت میں رہے گی، لیکن اب یہ ساری چیزیں انا کی ہو گئی. انا کی اسم ہے اور انا کا خبر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم انا اور اس کو کہیں گے خبر انا. اوکے، یہ ہو جائے گا ان المعلمین مجتہدون. ویری گڈ. مجتہدون پورا بولیے. مجتہدون. جی. ایک اور کیجئے. ان النساء مومنات. ہاں بالکل سیکنڈ والا ایز اٹ از، اس میں کیا پرابلم، اس میں سوچنا ہی نہیں. سیکنڈ والا ایز اٹ از، پہلا والا حالت نصب میں. ٹھیک ہے، اب لے لیتے ہیں کسی اور کو. آ جائیں نفیسہ، آپ آ جائیے.
جی ہم کاذبونا، اس میں مبتدا انہم ہی کریے. انہم ہی رہے گا اور مبتدا کاذبونا ہے. ہاں لیکن اب جو پہلے جو ہم تھا، دیکھیں ہوا ہما ہم، پہلے والا جو یہ اسکرین پہ جو میں دکھا رہی ہوں ہم، یہ رفع والا ہم ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ بول رہی ہیں آپ بھی ہم ہی بول رہی ہیں، لیکن اب وہ ہم نصب والا ہم ہے، کیونکہ نصب میں بھی ہو یہی تو تھا. ہم کی ضمیر نصب کی حالت میں بھی، اب تو دیکھیں اسکرین پہ یہ ہوتا نہیں ہے تو میں جی دکھا نہیں پا رہی ہوں، نصب کی حالت میں بھی ہم کی ضمیر ہم ہی رہتی ہے. تو انہم جو آپ بول رہی ہیں وہ اب میرا والا نہیں بول رہی ہیں، آپ اپنا الگ نصب کی ٹیبل سے آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ ہوا کی ضمیر تو ہو میں چینج ہوتی ہے. چلیں سنائیں نصب کی ضمیر سنائیں گی. ہو ہما ہم. ہم اچھا چلے میں رفع کی بولتی ہوں، میں بولتی ہوں آپ سنیں، کیونکہ میں اس طرح ایک دم پوچھتی ہوں تو شاید آپ لوگ کو پریشر آ جاتا ہے. ہوا ہما ہم، یہ ہے رفع کی ضمیر کی لائن، ٹھیک ہے. اب میں بول رہی ہوں نصب اور جر والی ضمیر، اس میں تھا ہو ہما ہم ہی تھا نا نفیسہ. جی ہوا ہم. ہاں تو اب آپ کو انا لگانے کے بعد اس ہم کو نصب کی حالت میں لے جانا تھا، تو نصب والی ٹیبل پہ جب آپ گئیں تو وہاں ہم ہی موجود ہے، تو اب آپ کہیں گے انہم کاذبون. انہم کاذبون. ہاں چلے میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ جس سے تھوڑا ٹائم دوں، آپ لوگ یہیں پہ یاد کر لیں بھولے نا. اب جب انہم آپ نے کہا، اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ہم رفع کی حالت میں ہے یا نصب کی حالت میں ہے، تب آپ کہیں گی یہ نصب کی حالت میں ہے. میں لکھ ہی دوں ہوا ہما ہم، یہ ٹیبل تو ایسے یاد ہونی چاہیے جیسے آپ کے اپنے بھائی بہن، کیا ہما ہننا، نا. ٹھیک ہے. جی انتا انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسری ضمیر تھی یہ تھی رفع کی حالت میں، ایک لائن میں نے لکھی ہے اور باقی سب بول دی. یہ ہے نصب اور جر کی ایک ہی ٹیبل چلتی ہے، اس میں آپ کو دیا گیا تھا ہو ہما ہم. تو آپ نے کیا دیکھا تھا کہ یہ نصب، یہ ڈوئل اور پلورل ایک ہی تھے. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کھما کھم، کی کھما کننا، ایسے تھا نا، جی یا جی اور نہ، ہے نا. تو یہ دونوں ٹیبل آج سب لوگ یاد کر کے یہ والی ٹیبل پوری آڈیو بھیجیں گے گروپ میں، اور یہ والی ٹیبل بھی آڈیو بھیجیں گے گروپ میں. یہ نصب اور جر کی ایک ہی ہوتی ہے. تو میں نے جو یہاں پہ ہے، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ والا ہم ہے، شکل ایک ہے لیکن چیزیں دو ہیں. لیکن جب آپ نے بولا انہم کاذبون تو آپ نے یہ والا ہم لیا، نصب کی حالت والا، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے سب کو ٹھیک بات؟ ہے. اتفاق ہے کہ دونوں ایک ہی شکل ہے، لیکن انا کے بعد یہ والا استعمال ہوا. ہاں امرین کیا سوال ہے؟ میم ہم اس کو اٹیچ ضمائر کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹیچ ہے اور وہ ڈیٹیچ ہے؟ جی ہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹیچ ہو کے آ رہی ہیں، اس سے پتا چل رہا ہے کہ نصب کی حالت میں ہے. یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ جی میم. جی ہاں گڈ، ویری گڈ. اچھا پوائنٹ ہے کہ یہ نصب اور جر والی زمین یہ متصل ہوتی ہیں، اٹیچ ہوتی ہیں. تو اس جب انہوں نے انہم کیا، یہ کیا، تو یہ اٹیچ ہونا بھی اس کا بتا رہا ہے کہ یہ نصب کی حالت میں آ گئی. ٹھیک ہے، گڈ پوائنٹ، ماشاء اللہ. چلے آگے کریں. نفیسہ انت امین. انکا امین. ویری گڈ، انکا امین. یہ میں نے دیکھ لیا تھا، اسی لیے یہ پوری گردان یہاں پہ پڑھی کہ یاد آ جائے سب کو کہ انتا جو ہے وہ نصب میں جا کے کا کھما کھم کی کھما کھلنا، ٹھیک ہے. تو یہ جگہ انکا. اور آپ دیکھیں آپ نے کبھی بھی اگر قرآن کی تلاوت ریگولرلی کرتے ہیں نا، تو اگر آپ بول لیں گے خیر وہ آ جاتا ہے کبھی کبھی، وہ دوسری چیزیں ہیں. وہاں پہ ان انتا یوسف، اس میں یوسف سورہ یوسف میں آتا ہے، وہاں پہ خبر جو ہے وہ پوری جملہ بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے.
ठीक है, जी मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए। इन का ही हो जाएगा ये, अभी तो चले यहीं पे रहे, लेकिन कभी कुरान में आ भी जाएगा, इसलिए मैंने वो बात बताई। वहां पे खबर जो है पूरा जुमला बन के आ रही है, तो इस वजह से अंता से शुरू हो रहा है। लेकिन इन और क्या करेंगे आप यहाँ पे? इन्नका अमीनुन वेरी गुड, अमीनुन। एक और कर लीजिए। अंतुम जाहिलूना इन्ना इन्नकुम जाहिलूना। वेरी गुड, इन्नकुम जाहिलूना। ठीक है, तो आप जो है अंतुम की जगह पे ये वाली सारी, ये मुत्तसिल वाली सारी जमायर आप इस्तेमाल करें। वेरी गुड। चलें अब ले लेते हैं, मैंने देखा नहीं, सोच रहे थे जो लोग शुरू में हैं उन्हीं को ले लेते हैं। चलें कोई नहीं, आज बेनिफिट ऑफ वो भी दे दिया जाए, मेरे ना देखने का। रिजवाना आप आ जाए। रिजवाना जल्दी आए। नहनु इबादुल्लाही। जी मैम, थोड़ा माइक नहीं खुल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। इन्नना हम्म इबादुल्लाही। लेकिन देखिए कुरान में आपने देखा कि इन्ना ही होता है ना, इन्ना, ठीक कहा आपने कि इन्ना और ना, आपने ऐसे कहा है ना, नसब। लेकिन इन्ना करके आ जाता है। इन्ना का तर्जुमा ही जब हम लोग कर रहे होते तो बताते हैं कि इसका, इसके अंदर ये क्या है, इन्ना और प्लस ना। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इन्ना इबादुल्लाही। ठीक है, जी तो ये हो गया इन्ना इबादुल्लाही। तो इस इन्ना मध्य असली के साथ बोलेंगी, ठीक है, छोटा सा नहीं बोलेंगी। इन्ना इबादुल्लाही, बेशक हम अल्लाह के बंदे हैं। चलिए शाबाश, इसको कीजिए। इन्ना ली का ली होगा ना मैम? हाँ। जारानी। अब देखिए, मुताल्लिक खबर वाला टॉपिक इसीलिए आपको पहले कर दिया गया था, आप गौर से सुने सब लोग। ठीक है, रिजवाना ने ये किया और उम्मीद है ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे होते, तो बस गौर से सुने, मैंने किसी और से नहीं मैं पूछ रही। जब मुताल्लिक खबर पहले, जब आपने हमको, मैंने आपको दिया था उस मुताल्लिक खबर वाले में लास्ट क्लास में आखिरी पॉइंट, कि जब जुमला शुरू हो रहा हो मुरक्कबे जारी से, तो उसके बाद आने वाला इस्म जो है वो क्या होता है, उसके बाद आने वाला इस्म चाहे वो नकीरा, देखिए नकीरा है ना, जारानी नकीरा है। ठीक है, जारानी मेरे लिए, मेरे दो पड़ोसी हैं। ठीक है, मेरे दो पड़ोसी हैं, ये मतलब जार कहते हैं। हाँ तो मैम नसब क्या नहीं तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, अभी आप सुने, अब बोले नहीं। तो पॉइंट क्या था कि जब कोई जुमला जार मजरूर से या मुदाफ से शुरू हो तो उसके बाद आने वाला इस्म मुब्तदा होता है। ठीक है, चाहे वो नकिरा ही क्यों ना हो, ये पॉइंट याद रखना चाहिए। ये जुमले जो भी वहां याद रखिए, अगर पीडीएफ में मैंने कुछ देखा, ये किताब का आप मत याद करें, बेशक ना याद करें, लेकिन अगर कोई चीज मैंने यहाँ, मैं जाहिर मेरे लिए अरबिक टाइपिंग, उर्दू टाइपिंग, मैं जिहादी अकबर कहूं तो कोई वो ना, मतलब मुश्किल तरीन काम है, बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई चीज मैं लिखती हूं तो इसका मतलब है कि वो याद कर लेना है। अगर वो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि उसको याद करना है। उसमें मैंने क्या कहा था कि अगर कोई, लिखा था कहानी, मैंने क्या लिखा था कि अगर कोई, मैं बार बार कह रही हूं आपको यही याद होगा, अगर कोई जुमला जार मजरूर से या ज़र्फ से शुरू हो तो उसके बाद आने वाला पहला इस्म मुब्तदा होगा, चाहे वो नकिरा ही क्यों ना हो। अब ये अल जारानी होना चाहिए था अगर ये मुब्तदा था, अगर ये ली बाद में होता ना तो यहाँ अल जारानी होता, लेकिन चूंकि इसके बाद में है तो ये क्या है, नकिरा इसमें बिना अल के है, लेकिन यही मुब्तदा है। ठीक है, तो अब ये डिसाइड हो गया कि ये मुब्तदा है। और अभी आपको बताया कि जब इन्ना दाखिल होगा
اب اس جملے کے شروع میں ہی اننا داخل ہوگا, یہاں بیچ میں لے کے نہیں جائیں گی, یہیں داخل کریں گی جہاں انہوں نے کیا اننا لی. لیکن اب یہ رفع کی حالت سے, چونکہ یہ مبتدا ہے اور آپ کو اننا کی شرط کیا بتائی گئی ہے, اننا جو ہے وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے کے چلا جاتا ہے. تو اب یہ ہو جائے گا اننا لی جا رہی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں, اس لیے جب کلاس میں آئے تو میں بار بار کیوں کہتی ہوں کہ پہلے لیسن سے ایک بار اس کو, پورے ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, پورے ہفتے میں ایک بار پلٹ لیا کریں یہ چیزیں, یہ پوائنٹس, پی ڈی ایف کے پوائنٹس کو تو اپنی نوٹ بک میں لکھ کے اس کو اچھا سا یلو والا ہائی لائٹر, یا ہائی لائٹر میں صرف یلو یوز کیا کرے, باقی تو ہائی لائٹ نہیں کرتے, وہ ڈم لائٹ کر دیتے. تو اس کو ہائی لائٹ بھی کر کے رکھیں جس سے وہ آپ کو ایک دم سے نظر آ جائے. تو یہ ہو جائے گا ان لی جا رہی. سب کو یاد آ گیا؟ اب سب کو یاد رہے گا, کوئی بات نہیں, بھول جائے ہم پھر بتائیں گے, لیکن کوشش تو کرنی ہے نا. کوشش بھولنے کی بس آپ لوگ نہیں کریں, ٹھیک ہے؟ کوشش بھولنے کی نہ کریں, کوشش یاد کرنے کی کریں, اور اس کے بعد بھول جائے, نو پرابلم. چلیں اب آگے چلیے. رضوانہ, سب کو کلیئر ہو گئی نا یہ بات جو میں نے ابھی بتائی؟ جی جی چلیں الحمدللہ. یہ سوال جو میں کرتی ہوں نا, سوال میں صرف انہیں سے کرتی ہوں جنہوں نے کلاسز لائیو لی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے؟ تو جواب بھی بس وہی دے دیا کریں جنہوں نے کلاسز لائیو لی ہوتی ہیں. ہاذہ تذکرۃ. شاباش رضوانہ, آگے کیجیے. اننا حاضی تذکیرتن. اس میں کوئی چینج کیوں نہیں لے کے آئی آپ؟ حاضی کا حاضی رہیں گا نا میم, حاضی جی ہاں, مبنی ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے؟ تو یہ مبنی ہوتا ہے, یہ سارے اسم اشارہ, سارے اسم اشارہ مبنی ہوتے ہیں. نہیں میم, حاضا اس میں اشارہ مبنی ہے نا. نہیں نہیں, میں آپ سوال سنیں اور سوال, اسم اشارہ جتنے ہیں, کتنے ہوتے ہیں اسم اشارہ؟ 36. اللہ اکبر. آج مجھے پوری 36 کی لسٹ بھیجیے گا رضوانہ, ٹھیک ہے؟ سوری میم, مبنی 36 میں سے 30 ہٹا دیں, بس اتنے بچے. حاضی حاضی کتنے؟ 36 میں سے 30 نکالیں, کتنے بچے؟ 6. 6 بچے نا, شکر, میتھس آتی ہے ہم لوگوں کو. تو 6 ہی ہوتے ہیں. تو یہ سارے 6 جو ہیں, یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. مبنی ہوں گے نا میم. ہاں نہیں, میں تو آپ کا آنسر ہے کہ ہاں سارے مبنی ہوتے ہیں نا. چلیں کوئی اور بتائے, ہینڈ ریز کریں. اس میں اشارہ سارے مبنی ہوتے ہیں. جی فرزانہ. نو میم, مثنیٰ کا نہیں ہوتا, حاضہ حاضانی. ویری گڈ, ہاں ویری گڈ, صحیح. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. مثنیٰ کے مبنی نہیں ہوتے, صرف واحد اور جمع والے مبنی ہیں. ہاذا, ہاذیہ اور ہاؤلائی یہ مبنی ہوں گے, لیکن ہاذانی ہاذینی بھی بن سکتا ہے, اسی طرح ہاتانی ہاتینی بھی بن سکتا ہے. تو مثنیٰ والے مبنی نہیں ہوتے, لیکن واحد والے اور جمع والے مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے رضوانہ, آپ صحیح کر رہی تھی, تو لیکن ہم نے کہا یہ الگ دوسری چیزیں بھی پتا ہو. تو ان ہذہ, پورا کریں, پورا پڑھیں, شاباش. ان حاضی تذکرتن. ویری گڈ, ایک اور کیجیے. کتاب, ان کتابی, کتابی ہے تو ٹھیک ہے, ہاں. جدید ان کتابی جدید. جدید. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ آگے چلتے ہیں. اب اس کو کریں گی, نیکسٹ کریں گی امبرین. آ جائے اور اس کالم کو کرنا شروع کریں. 2 کریے آپ. جی میم, میرا گلا بہت سخت خراب ہے. چلے اگر کوئی بات نہیں, آواز, آپ لسنر رہیں امبرین, ٹھیک ہے, جی میم. کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. فرزانہ آپ آئیے. مطلب فرزانہ نہیں, ایک منٹ, فرزانہ نے آر نہیں لگایا ہوا ہے. نفیسہ آپ آئیے. ام کلثوم, سوری, ام کلثوم. نفیسہ نے شاید کر لیا ہے. جی ام کلثوم آ جائے, شاباش, جلدی سے.
جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان ہوں هذه تذکرہ. نہیں یہ والا کرنا ہے آپ کو. یہاں آ جائیں، اب ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں. یہ کریے. یہ یہاں سے میم وہ قمری اور شمسی ان الرجلان ہی ہوگا. نہیں آپ بتائیں. ان ہوں الرجلان صالحان. تو انا کی وجہ سے کچھ چینج تو کیا نہیں آپ نے. وہ وہی ہوگا جو میں نے شروع میں کہا ان الرجلان. انا رجولانی، تو یہ تو رجولانی یہاں لکھا ہی ہوا، آپ وہی کر رہی ہیں رجولانی. چلیے ابھی میں کسی اور کو بلا لیتی ہوں، آپ غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ابھی فضیلت آپ آ جائیے. جی میم. جی کریے. میم ان الرجلین. جی ہاں رجولینی. دیکھیں آنی کی ساؤنڈ مثنیٰ کی رفع کی ہے اور عینی کی ساؤنڈ نصب کی ہے. انا جو ہے اپنے اسم کو نصب کی حالت میں لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انا جو ہے جو مبتدا ہوتا ہے اس کو لے جاتا ہے نصب میں اور بن جاتا ہے، بنا دیتا ہے اس کو اسم انا، اپنا اسم بنا لیتا ہے. اور خبر ویسے ہی رہتی ہے لیکن بن جاتی ہے خبر انا. تو یہ ہو جائے گا ان الرجلین صالحان. چلیں اگلا کریں. ان البنتین. جی ہاں بنتین. قلقلہ کیوں کر رہی؟ ان بنتین صادقتان. جی ہاں ویری گڈ. تو انا نے تانی کی ساؤنڈ کو تئینی میں چینج کر دیا. ان البنتین صادقتانی، یہ آنی میں ہی رہ جائے گا لیکن یہ عینی ہو جائے گا. شاباش. ایک اور کیجئے. ہوا صادقن. انہو. میم انہو صادقن. جی ہاں ہوا کی ضمیر ہو میں چینج ہوتی ہے نا. جی ہو میں چینج ہوتی ہے. ہاں انہو صادقن. ویری گڈ. انہو صادقن. ایک اور کیجئے. انہا مجتہدۃ. ویری گڈ. انہا ہیا کی ضمیر چینج ہو ہاں جاتی میں ہے چینج. ہاں میں ایک بار بول ہاں رہی میں. ہوں، سب لوگ پھر سنیں. ہو ہما ہم، ہا ہما ہن. تو ہیا جی کی جگہ پہ ہا بولا میں نے. ہا جی ہما میم. ہن، خا کھما کھم، کھی کھما کھن، یا نا. یا نا. جی میم. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا، انہوں نے بالکل صحیح بتایا. انہا مجتہدن. شاباش ویری گڈ. فضیلت آگے آگے ہم لوگ چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں. متعلق خبر یہ سارے ٹاپک میں نے بتایا. میں چاہوں تو چھوڑتی چلوں لیکن 1-1.5 سال آپ میرے ساتھ لگائیں گی، اس کے بعد میں کہوں گی سوری میں آپ کو قرآن پہ لے کے نہیں آ سکتی. تو اس وجہ سے میں آپ کو سب کچھ لے کے چل رہی ہوں کہ انشاءاللہ جب ہمارا 1-1.5 سال کے بعد اپنا کورس ختم ہو تو میں قرآن پہ آپ کو خوشی خوشی لے کے چلوں، سوری بول کے غائب نہ ہو جاؤں. جی ٹھیک میم ہے. انشاءاللہ ہم آپ آپ کے دیکھتی ساتھ نا چلیں کہ گے عام طور انشاءاللہ. پہ ایسے ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پوری باتیں تو بتا ہی نہیں جاتی، اور اگر بتائی جائیں تو پھر یاد اگر نہ کریں تو پھر بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو آگے آگے ہم بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے کی چیزوں کو بہت پکی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو سب انشاءاللہ لوگ انشاءاللہ. ایک ہفتے میں 1 دن کلاس اسی لیے ہوتی ہے. ویسے تو روز ہونی چاہیے. دنیا میں کہیں ہوتی تھی پڑھائی ہفتے میں 1 دن کی پڑھائی؟ روز ہوتی تھی نا. جی میم. ہم نے بی ایس سی ایم ایس سی جو بھی کیا ہے روز پڑھ کے کیا یا ونس اے ویک؟ جی میم روز ڈیلی ہوتی تھی کلاس. ہاں ڈیلی ہوتی تھی. تو ونس اے ویک ہم پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ روز 1 گھنٹے پڑھیں. شاباش. اگر روز 1 گھنٹے پڑھیں نا، 1 گھنٹہ پڑھ کے تو انشاءاللہ ہمیں میم. کوئی ڈگری نہیں ملی. ایون کے جی کی ڈگری بھی 1 دن ڈگری نہیں کے جی بھی ہم نے 1 گھنٹہ نہیں پڑھا، شاید زیادہ ہی پڑھا ہوگا اپنے بچپن میں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ 10th 9th کے جی تو بہت ہی چھوٹی بات ہو گئی. 10th 9th میں بھی ہم گھر میں بیٹھ کے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے روز پڑھتے تھے.
تو آپ جی کو تو میم بہت کم کہا جا رہا ہے قرآن سمجھ کے پڑھنے کے لیے. دیکھیں قرآن آسان ہے لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے آ جائے, بنا وقت لگائے آ جائے. آسان ہے محنت کرنے والوں کے لیے. اگر وہ جو آیت ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اگر پوری بیٹھ کے گرامر کے حساب سے سمجھائیں تو پتہ چلے گا کہ بے شک ہم نے اس کو آسان بنایا ہے محنت کرنے والوں کے. تو محنت تو آپ دیکھیں بنا محنت کے تو نہیں آئے گی نا. تو محنت جی کرنی ہے ہفتے بھر. اگر جو اس میں سے, ہم ظاہر کمپلسری تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو سمجھ میں آئے تو اپنی ٹائم ٹیبل میں 1 گھنٹے کا ٹائم فکس کر لیں کوئی, اور روز 1 گھنٹہ لگائیں. پھر دیکھیں گے کہ آپ جو ہے, پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سمجھاتا ہے. چلیے شاباش. آگے جی چلتے ہیں اور اب لے لیتے ہیں روبینہ. آ جائیں روبینہ. جی 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 یہ پڑھوں. جی ہاں کریں. نیکسٹ ہم لوگوں نے کر لیا ہے یہاں تک, جی مس 8 تک. انتی. آپ 10th کریے. جی انتی من الخواتین انکی من الخواتین. ویری گڈ. انہوں نے کا, کما, کم اور کی, انتی کی, جی انتی کے کی ٹیبل میں کما کی ضمیر آ گئی تھی. جی انہوں نے کی کما کنہ. انکی لگایا, انکی من الخاطئین, بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو. کسی لڑکی سے کہا جا رہا ہے. چلیں شاباش آگے چلیں. انا مسلم میں سب ہوں. یہ آنا ہے تو یہ نسب میں چھوٹی یہ بن جائے گی. انی مسلم. انی پھر یہ ای میں چینج ہو جاتا ہے. انا کا حمزہ جو سوری ہے نا, انی. ہاں جی انی انی چینج ہو جاتا ہے. انی مسلم. ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھ لیں فل. جیسے چیز چینج ہو رہی تھی, ہو کی ضمیر چینج ہو رہی تھی, اسی طرح انا جی کا حمزہ بھی جو ہے انا ہی تھا تو انی ہو جائے گا. جی فی الجسدی مضغۃ میں سب یہ فی الجسدی مضغۃ بن جائے گا کیونکہ اس میں مبتدا یہ بنا ہے. جی ہاں, یہ دیکھیں, یہ بالکل یہی والا کیس ہے جو 15 ہے نا, 15 والا ہی 14 سیم ہے. فی الجسدی کے بعد یہ مبتدا ہے, نکرہ ہوتے ہوئے بھی یہ مبتدا ہے. تو انا کا اثر مبتدا پہ ہوتا ہے, چاہے وہ دور ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. جہاں بھی کہیں مبتدا ہوگا انا اس کو پکڑے گا اور چینج کر نصب دے میں کرے گا. تو یہ ہو جائے گا انا فی المسجد مدغتن. ٹھیک ہے, آگے چلیے. مس آگے میں صلاۃ مس صرف اس میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. مس اس میں کچھ بھی چینج نہیں ہوگا نا, کیونکہ وہ تو آلریڈی سارا کچھ ہی نصب میں صرف انا لگا دیں گے. ہاں, اس میں بس انا لگے گا, کیونکہ یہ دیکھیں وہی. یہ جو ہے اس میں مبتدا جو ہے یہاں پہ یا کی شیپ میں ہے نا, میری جی نماز. تو یہاں پہ مبتدا آپ کو ایسے کوئی بھی مبتدا ایسے دکھ نہیں رہا ہے. تو اس میں ان صلاتی, جیسے یہاں پہ کتابی میں بھی تھا ہے نا, میری کتاب نہیں ہے, جی تو یا بھی یہاں پہ سمجھے کہ مبنی کی طرح سے ہی ہے تو چینج نہیں ہوگا. جی تو ان صلاتی, میری بے شک میری نماز. یہ سورہ کس کی آیت ہے؟ سورہ اللہ اکبر, الانعام کی ہے شاید. بے شک میری نماز, میری قربانی ہوتی ہے نا, نسک کیا ہوتا ہے؟ وَمَحْيَايَ, میری زندگی اور میری موت, للہ رب العالمین, اللہ ہی کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو آپ دیکھیں کہ سارے اس کی یہ مضاف صلاتی یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. نسکی مرکب اضافی, مرکب اضافی, مرکب اضافی, اور یہ مرکب جاری, اور پھر یہ ہو گیا مرکب اضافی. پھر تو بس انا لگے گا. آگے چلیے. خیر الحدیث کتاب اللہ. اس میں ان خیر الحدیث کتاب اللہ. جی ہاں, اس میں انا لگے گا, اور یہ خیر الحدیثی, اس کا جو یہ مضاف ہے اس کو یہ کر دے گا یہ نصب کی حالت.
ले लेते हैं किसी और को, अफशा आ जाए। अफशा ने पता नहीं क्यों पी लगा रखा है। जी फरजाना आप आ जाइए और आखिरी वाला कर दीजिए। लिकुल्ली उम्मतिन फितनातुन इन्ना करिए। इन्ना इन्ना लिकुल्ली। मैम ये तो आगे मैम ये आगे ऐसे ही रहेगा नहीं? जी हाँ, ऐसे ही लिकुल्ली तो ऐसे ही रहेगा। उम्मतन आ जाएगा। उम्मतन नहीं होगा, लिकुल्ली उम्मतिन। ये क्या हो गया आपका मुरक्कबे जारी और मुरक्कबे इजाफी, उसके बाद आपको दिख रहा है एक इसम, ये खबर है, ये मुब्तदा मुब्तदा है। है। ये मतलब फितनातन आ जाएगा। जी फितनतन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये मुब्तदा है तो ये फितनतन हो जाएगा। तो देखिए कहने की बात यह है कि कुरान में जब आप पढ़ेंगी तो वहां पे आपको पहचान होनी चाहिए कि इन्ना की वजह से ये जो नसब में गया है यही मुब्तदा था, इसी के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। मुब्तदा क्या होता है? जिसके बारे में खबर दी जाए, जिसके बारे में बात की जाए, ये चीज हमें पहचान में होनी चाहिए। और आप देखिए मुब्तदा मुअख्खर, यहाँ पे सब मुअख्खर मतलब बाद में आ रहा है। मुब्तदा शुरू में आना चाहिए, जुमले के शुरू में आना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपने देखा कि स्ट्रेस के लिए, ताकीद के लिए मुब्तदा बाद में होता है, उसके बाद इन्ना लग के ताकीद और बढ़ रही है। तो एक ही जुमले में कई सारी ताकीदी चीजें आ सकती हैं जो कि स्ट्रेस को बढ़ा रही होती हैं, ताकीद दर ताकीद कर रही होती हैं, ठीक है। लिकुल्ली उम्मतिन फितनतुन, ये ऐसे ही बहुत ज्यादा ताकीदी जुमला था, जिसमें कि आप देखें जो जुमला इस्मिया जब जार मजरूर से शुरू हो तो ताकीद बहुत ज्यादा, क्योंकि मुब्तदा को मुअख्खर करना आसान बात नहीं है। मुब्तदा वर्ड ही क्या है? इब्तदा से बना है ना। मुब्तदा का मतलब क्या है कि इसी से जुमला को शुरू होना चाहिए, जुमला इस्मिया को। अब जब वो मुअख्खर हुआ तो कोई बड़ी बात हुई, स्ट्रेस आया जुमले के अंदर, अब उसके बाद फिर इन्ना आ रहा है, तो ये ताकीद, बहुत बड़ी ताकीद के ऊपर उससे भी बड़ी ताकीद इन्ना की, अब कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। आपका होमवर्क है रफा नसब की जमीर, टेबल भी एक बार अगर बनी हुई है टेबल तो पिक्चर ही खींच लीजिएगा, वक्त कम है अगर तो, और अगर वक्त है आपके पास तो एक बार लिख लें। कोई जरूरी नहीं है कि आप टेबल बनाएं, इस तरह लिखेंगी, ठीक है। वक्त खर्च भी करना है और बचाना भी है, दोनों ही काम करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। तो बस इसी तरह आप लिखेंगी, हुआ, हुमा, हुम, हुमा, हुन्ना। उसके बाद थोड़ी 2-3 लाइन छोड़ देंगी, उसके बाद करेंगी अंता। 2-3 लाइन क्यों छोड़ देंगी? क्योंकि मैं आपसे टेबल पूरी बनवा नहीं रही हूँ कि हाजिर, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, और फिर ये करे वाहिद, मुसन्ना, जमा, ये सब कुछ करे आप। वो सब लिखवा नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा जिससे पता चल जाए कि अब हाजिर की बात हो रही है। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, और फिर अना, नहनु। ये हो गई आपकी ये जमीर, बस इतना लिखिए। और इसके लिखने में मुझे नहीं लगता, मुझे यहाँ लिखने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं इस डिवाइस पे लिख रही हूँ। जब अगर प्लेन पेपर पे लिखिए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और फिर इसी तरह हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। आप लिखिएगा, आप जो मत लगाइएगा, ये मैं आपका वक्त बचाने के लिए ये लगा रही हूँ डैश। फिर उसके बाद ख, खुमा, खुम, खी, खुमा, खुन्ना,
اور یا نہ، یہ ضمیر جو ہے لکھ کے اور بول کے، آڈیو بھی دونوں جی، ہم بولنے میں بھی جب کہیں میں بولنا پڑے تو ہم اچھی طرح سے بول لے جائیں. تو بس یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور کچھ بھی ہوم ورک نہیں ہے. یاد رکھنا ہے کہ بس آج ہم لوگوں نے کیا سیکھا اس کلاس میں، اپنی 39th کلاس میں، کہ تاکید کے لیے جملہ اسمیہ میں انا داخل کیا جاتا ہے جو مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے اور خبر پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا. ایسے میں اب خبر کو کہتے ہیں ایسے میں اب مبتدا کو کہتے ہیں اسم انا اور خبر کو کہتے ہیں خبر انا. ٹھیک ہے، تو جب ترکیب آپ سنیں گی تو ایسا ہوگا کہ انا کی وجہ سے اب یہ اسم انا ہے اور خبر انا ہے، تو اس وقت آپ پریشان نہ ہو کہ اسم انا اور خبر انا کیا ہو رہا ہے. ہم نے تو جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر پڑھا تھا، تو اس لیے آپ کو یہ ساری ٹرمز بتائی جا رہی ہیں کہ جب ترکیب آپ سنیں تو آپ کو سمجھ میں چیزیں آئیں انشاءاللہ تعالی. چلیں کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام.